بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا قصہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف جب 40 سال کو پہنچی تو حسب معمول آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز غار حرا میں تشریف فرماتے کہ دفعتاً ایک فرشتہ غار کے اندر آیا اور آپ کو سلام کیا اور پھر یہ کہا کہ اقرأ، یعنی پڑھیے۔ آپ نے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھ نہیں سکتا۔ اس پر فرشتہ نے پکڑ کر مجھ کو اس شدت سے دبایا کہ میری مشقت کی کوئی انتہا نہ رہی، اور اس کے بعد چھوڑ دیا اور کہا اقرأ۔ میں پھر وہی جواب دیا ما انا بقارئ، یعنی میں پڑھ نہیں سکتا۔ ما انا بقارئ کے بظاہر معنی یہ ہے کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں بلکہ امی ہوں، لیکن اس معنی میں اشکال یہ ہے کہ قرأت یعنی زبان سے پڑھنا امیت کے منافی نہیں۔ امی شخص بھی کسی کے تعلیم اور تلقین سے قرأت اور تلفظ کر سکتا ہے، خصوصاً جبکہ فصاحت اور بلاغت اس کی غلام ہو۔ امیت کتابت کے منافی نہیں۔ امی شخص لکھی ہوئی تحریر کو نہیں پڑھ سکتا، لیکن زبانی تعلیم اور تلقین سے تلقین کردہ الفاظ کی قرأت کر سکتا ہے۔ پس اگر جبرائیل امین علیہ السلام کوئی لکھی ہوئی تحریر لے کر آئے تھے کہ جس میں یہ آیتیں لکھی ہوئی تھی اور اس کی نسبت یہ کہتے تھے کہ اقرأ، یعنی اس تحریر کو پڑھو، تو پھر اس کے جواب میں ما انا بقارئ کہنا ظاہراً مناسب ہے، جیسا کہ بعض روایات میں ہے کہ جبرائیل امین علیہ السلام ایک تحریری صحیفہ لے کر آئے جو جواہرات سے مرصع تھا، اور وہ صحیفہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دیا اور کہا کہ اقرأ، یعنی اس تحریری صحیفہ کو پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقارئ، یعنی میں امی ہوں، لکھی ہوئی تحریر کو پڑھ نہیں سکتا۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ میں اسی کتاب کی طرف اشارہ ہے جس کو جبرائیل امین علیہ السلام لے کر آئے تھے، اور اگر جبرائیل امین علیہ السلام کوئی تحریر لے کر نہیں آئے تھے اور اقرأ سے کسی لکھی ہوئی تحریر کا پڑھنا مطلوب نہ تھا بلکہ محض زبان سے قرأت اور تلفظ مطلوب تھا، تو اس صورت میں ما انا بقارئ کے یہ معنی نہیں کہ میں امی ہوں، پڑھا ہوا نہیں، بلکہ یہ معنی ہے کہ وحی کی ہیبت اور دہشت کی وجہ سے پڑھ نہیں سکتا۔ رؤیت ملک اور مشاہدہ انوار وحی کی وجہ سے قلب پر اس درجہ ہیبت طاری ہے کہ زبان اٹھتی نہیں، کس طرح پڑھوں؟ جیسا کہ بعض روایات میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیف اقرأ، اس بنا پر ہم نے ما انا بقارئ کا یہ ترجمہ کیا ہے کہ میں پڑھ نہیں سکتا، جو اس معنی کے بھی مناسب ہے اور پہلے معنی کے ساتھ بھی درست ہو سکتا ہے۔ جب فرشتہ نے پھر تیسری بار مجھ کو پکڑا اور اسی شدت کے ساتھ دبایا اور چھوڑ دیا اور یہ کہا کہ پڑھو اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ ترجمہ: آپ اپنے پروردگار کے نام کی مدد سے پڑھیے جو خالق ہے تمام کائنات کا، خصوصاً انسان کا، جس کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ آپ پڑھیے کہ رب بہت ہی کریم ہے جس نے قلم سے علم سکھلایا اور انسان کو وہ چیزیں بتلائے جن کو وہ نہیں جانتا تھا۔ بعد ازاں آپ گھر تشریف لائے اور بدن مبارک پر لرزہ اور کپ کپی تھی۔ آتے ہی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا زملونی زملونی، مجھ کو کچھ اڑاؤ۔ جب کچھ دیر بعد وہ گھبراہٹ اور پریشانی دور ہوئی تو تمام واقعہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے بیان کیا اور یہ کہا کہ مجھ کو اندیشہ ہوا کہ میری جان نہ نکل جائے، چونکہ وحی اور فرشتہ کے انوار اور تجلیات کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر دفعتاً نزول اور ورود ہوا، اس لیے وحی کی عظمت اور جلال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال ہوا
کہ اگر وحی کے ساتھ یہی شدت رہی تو عجب نہیں کہ میری بشریت وحی کے اس ثقل اور بوجھ کو نہ برداشت کر سکے یا بار نبوت سے مغلوب ہو کر فنا ہو جائے۔ چنانچہ اس آیات میں اسی ثقل کی طرف اشارہ ہے۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، اے محمد ہم تم پر ایک ثقیل اور گراں کلام نازل کریں گے۔ سوار ہونے کی حالت میں اگر وحی نازل ہو جاتی تو ناقہ وحی کی وجہ سے مجبوراً بیٹھ جاتی تھی۔ زید ابن ثابت فرماتے ہیں کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ران میری ران پر تھی کہ وحی نازل ہو گئی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ران اس درجہ ثقیل معلوم ہوئی کہ اپنی ران کے چور چور ہو جانے کا اندیشہ ہو گیا۔ ایک معمولی شے اگر خلاف طبع پیش آ جاتی ہے تو انسان پریشان ہو جاتا ہے، چاہے کہ ایسا عظیم الشان واقعہ پیش آئے کہ جو وہم و گمان سے بھی بالا ہو۔ اس واقعہ سے گھبرا جانا کوئی مستبعد نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب حق جل شانہ کی طرف سے معجزہ عصا عطا ہوا اور حکم ہوا کہ اے موسیٰ اپنا عصا زمین پر ڈال دو، جب دیکھا کہ وہ تو سانپ بن کر چلنے لگا تو موسیٰ علیہ السلام ڈر کر اس قدر بھاگے کہ منہ موڑ کر بھی نہ دیکھا۔ اس وقت آواز آئی، اے موسیٰ واپس آؤ، ڈرو مت، تم بالکل مامون رہو گے۔ موسیٰ علیہ السلام کا یہ ڈرنا اور بھاگنا طبیعت بشریہ کا اقتضا تھا، جیسا کہ خلق الانسان ضعیفا اس کی طرف اشارہ کرتا ہے، کسی شک اور تردد کی وجہ سے نہ تھا۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرعوبی اور پریشانی بھی فقط اس بنا پر تھی کہ دفعتاً نبوت اور وحی کا بار گراں آ پڑا، کسی تردد اور شک کی بنا پر یہ پریشانی نہ تھی۔ خوب سمجھ لو اور شک اور تردد میں نہ پڑو، بشریت پر دفعتاً ملکیت کے غلبے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرعوب اور خوفزدہ ہو جانا کوئی مستبعد نہیں۔ رفتہ رفتہ جب ملائکہ کی آمد اور رفت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت ملکیت سے مانوس ہو گئی تو یہ خوف جاتا رہا۔ اچانک بار نبوت پڑ جانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندیشہ ہوا کہ کہیں اس بار میری روح نہ پرواز کر جائے۔ معاذ اللہ، نبوت اور رسالت میں کوئی شک اور تردد محال ہے۔ چنانچہ ابن شہاب زہری رحمہ اللہ کی ایک مرسل روایت میں ہے کہ جبرائیل امین علیہ السلام آئے اور میرا سینہ چاک کیا اور ایک نہایت عمدہ مسند پر بٹھلایا جو یواقیت اور جواہرات سے مرصع تھی۔ غرض یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے یہ فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز نہ ڈرے، خدا کی قسم اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی رسوا نہ کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صلہ رحمی بالکل محقق ہے، ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچ بولتے ہیں، لوگوں کے بوجھ کو اٹھاتے ہیں، یعنی دوسروں کے قرضے اپنے سر رکھتے ہیں اور ناداروں کی خبرگیری فرماتے ہیں، امین ہیں، لوگوں کی امانتیں ادا کرتے ہیں، مہمانوں کی ضیافت کا حق ادا کرتے ہیں، حق بجانب امور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ امین اور مددگار رہتے ہیں۔ یہ روایت بخاری اور مسلم کی ہے۔ ابن جریر رحمہ اللہ کی ایک روایت میں ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے یہ بھی فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی فاحشہ کے پاس بھی نہیں پٹکے۔ خلاصہ یہ کہ جو شخص ایسے محاسن اور کمالات اور ایسے محامد اور پاکیزہ صفات اور ایسے اخلاص و شمائل اور ایسے معانی اور فضائل کا مخزن اور معدن ہو، اس کی رسوائی ناممکن ہے، اور نہ دنیا میں رسوا ہو سکتا ہے نہ آخرت میں۔ حق تعالی شانہ جس کو اپنی رحمت سے یہ محاسن اور کمالات عطا فرماتے ہیں، اس کو ہر بلا اور ہر آفت سے بھی محفوظ رکھتے ہیں۔ ابن اسحاق کی روایت میں ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور یہ کہا کہ قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ میں خدیجہ کی جان ہے، میں قوی امید رکھتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے نبی ہوں گے۔ اور روایات میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام واقعہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے بیان کیا۔
حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے کہا مبارک ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت ہو، خدا کی قسم اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوائے خیر اور بلائی کے کچھ نہ کرے گا۔ جو منصب اللہ کی جانب سے آپ علیہ السلام کے پاس آیا ہے اس کو قبول کیجیے، اور بلا شبہ حق ہے۔ اور پھر کہتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً اللہ کے رسول برحق ہے۔